کہا حضور آپ نے ہاتھ کیوں پھیلا دیے؟ کہا اس لیے کہ میں نے یہ ہاتھ کھولا تو قبر مشرق تک کھل گئی، میں نے یہ ہاتھ کھولا تو قبر مغرب تک کھل گئی، اور وہ وہاں ہم کو دفن کیا گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آئی، شوہر مسلمان ہو جائے اور بیوی کافرہ ہو تو نکاح ختم ہو جاتا، بیوی مسلمان ہو جائے شوہر کافر ہو تو نکاح ختم ہو جاتا۔ تو یا نکاح برقرار رکھنا ہے تو ابو طالب کو مسلمان ہم کوئی الجھی ہوئی بات نہیں کریں گے، میں آپ کو ابحاث میں نہیں لے کے جاؤں، فیصلہ کرو۔ آج کوئی عیسائی عورت اگر اپنے مذہب میں رہ کر نکاح اس کا ہو جاتا ہے اور وہ خود مسلمان ہو جاتی، کیا اس کا سابقہ نکاح برقرار رہے گا؟ سابقہ شوہر سے طلاقیں لینی پڑیں گی، ختم ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مسلمان نہیں۔ تو مسلمان ہونے کے بعد حضرت ابو طالب کے نکاح پر نبی نے فتویٰ کیوں دیا؟ جس سے نکاح کا رشتہ ٹوٹ گیا، مولانا بتاؤ بے نکاحی عورت کو جس نے گھر رکھا، نبی اس کے گھر پلتا ہے؟ اب یہاں پہ میں ایک دو باتیں اور کر لوں۔ قرآن پاک کے اندر ہے پہلا پارہ، آج اتفاق ہے کہ ٹیبل بھی نہیں ہے، قرآن پاک بھی نہیں کہ میں آپ کو دکھاتا۔ پہلے پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے کافر کے لیے قانون بنایا، ماشاءاللہ۔ جو حافظ بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، وہ جانتے ہوں گے۔ اس کے اندر الفاظ ہیں کہ جو کافر ہے لا یخفف عنہم العذاب، اس کا عذاب ختم کرنا تو دور کی بات ہے، ہلکا بھی نہیں کیا جائے، اس کا عذاب ہلکا نہیں کیا جائے۔ اور 5ویں پارے کے اندر مشرک کے لیے قانون ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون، مشرک کی کسی بھی صورت میں بخشش نہیں ہو سکتی، جو بخشش کے دائرے میں نہیں آتا نبی اس کی سفارش نہیں کر سکتا، اور جو کافر ہے اس کا عذاب ہلکا نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ دونوں آیتوں پر ایمان ہے تو مولوی پھر بخاری کو اٹھا کو جلا دو نا، جس میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پوچھا گیا کہ اتنی خدمت کی آپ کی، دشمنوں کے سامنے سینہ سپر ہو کے کھڑے ہو گئے حضرت ابو طالب، اور اب ان کو کچھ صلہ ملے گا۔ آپ نے فرمایا لعلہ تنفعہ شفاعتی یوم القیامہ، قیامت آت لین دے ہو جنہاں میری نوکری کیتی ہے انہوں نے میں دوزخ کے جانا۔ قرآن کو نبی زیادہ سمجھتا ہے یا ہم زیادہ سمجھتا ہے؟ بولی اونچی بات، نبی زیادہ حضور سمجھتے ہیں نا۔ تو نبی کو پتا تھا کہ میرا چچا مشرک ہے، تو پھر بھی آپ کہتے ہیں لعلہ تنفعہ، ضرور فائدہ دے گی اسے شفاعتی، میری شفاعت یوم القیامہ، قیامت والے دن۔ تو پتہ چلا کہ نبی کی نظر میں مشرک ہوتا تو نبی اس طرح کہتا ہے نا، نبی تو مشرک نہیں مانتا تو رولا پائے گا۔ اور قانون یہ ہے کہ کافر کا عذاب ہلکا نہیں ہوگا۔ اور مولانا صاحب نے اور امام بخاری نے بڑی مہربانی فرمائی، وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک کی خدمات کے صلے میں حضرت ابو طالب کو نیچے سے نکال کے بالکل اوپر والے حصے پر لا کے کھڑا کر دیا ہے، جس میں پاؤں تک آگ پہنچتی ہے اور دماغ بھی ان کا کھولتا ہے۔ یہ روایت ہے، قرآن تو کہتا ہے عذاب ہلکا نہیں ہوگا، تم ان کو بالکل باہر نکال کے اوپر کھڑا کیے ہوئے۔ ہم تیری بات مانیں یا قرآن پاک کی بات؟ تو قرآن نہ ان کو کافر مانتا ہے نہ مشرک مانتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو طالب علیہ السلام، ہم تو ڈنکی کی چوٹ پہ، ہم تو خون سے بے وفائی نہیں کر سکتے۔ تو چلتے ہیں ادھر
کہ ایک عام تھرڈ کلاس کی عورت جو ہے اس کے بچے شفاعت کروائیں گے، تو جو عورت پیدا پاک ہوئی، دنیا میں پاک رہی، اور اس کے پیٹ سے جن بچوں نے جنم لیا وہ بیٹے ہوں یا بیٹیاں ہوں، وہ سیدہ زہرا پاک ہوں یا پھر سیدہ زینب سلام اللہ، جو بھی ان کے بدن سے پیدا ہوگا، یہ حدیث ثابت کرتی ہے۔ اچھا، ماں باپ کو تو بخشوانے کی ضرورت نہیں ہے بیٹیوں کو، اب ان کی بخشش کا دروازہ تو پھر نوکروں کے لیے کھلے گا۔ ماں باپ نے کہنا ہے کہ ہمارے لیے تو تمہیں تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں ہے بیٹا، چلو تم نے پھر آج قیامت کے میدان میں کچھ کرنا ہی ہے اپنے ماں باپ کی خدمت کے لیے، تو اس طرح کرو جڑے ساڑی خاطر رو دے رہے گا، ساڑی خاطر فتوے جھل دے رہے گا، ساڑی خاطر پریشان رہے گا، پھر اپنی شفاعت کے صدائیں ان کے لیے بلند کرو۔ اور میں ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں کہ جس کی شفاعت کے لیے زہرا کی اولاد میں سے کوئی بھی کھڑا ہو جائے گا، جنت اس کا مقدر ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ اگلے دن میں رحیم یار خان میں تھا، جی کو 15-20 دن ہو گئے، تو وہاں آستانے پر بڑے بھائی صاحب ہوتے ہیں، تو اس دن میں بھی بیٹھا ہوا تھا، تو ایک مولانا صاحب تشریف لائے، اور کہا پیر صاحب میں نے آپ کے خطاب بھی بڑے سنے ہیں، آپ آل رسول کا بھی بڑا تذکرہ کرتے ہیں، لیکن کیا آپ مجھے آج یہ سمجھا دیں گے کہ آل کا اطلاق کس پہ ہوتا ہے؟ میں نے کہا جی ہم تو سمجھتے ہیں کہ آل کا اطلاق نبی علیہ السلام کے خانوادے پہ ہوتا ہے، خانوادے میں سے آپ چند افراد کو لیتے ہیں، باقیوں کو کیوں چھوڑتے ہیں؟ جبکہ قرآن پاک میں فرعون کی بات کرتے ہوئے اللہ کہتا ہے وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، ہم نے غرق کر دیا آل فرعون کو، تو اس سے یہاں آل سے مراد تو پوری قوم ہے، تو پھر آل سے مراد تو پوری سرکار کی امت ہوگی، آپ مخصوص لوگوں تک کیوں جاتے ہیں؟ میں نے کہا اور بتا دیں، انہوں نے کہا جی کہ اہل بیت جو کہتے ہیں، تو اہل میں تو ڈکشن کے اندر یہ آتا ہے کہ گھر کے تمام افراد ہوتے ہیں، سارے داماد، ساری بیٹیاں، بیویاں، سارے اہل میں شمار ہوتے ہیں۔ میں نے کہا بات سنو، آپ ڈکشن تک بیٹھے ہوئے، اس وقت میرے ذہن میں یہ بات آئی، میں نے اس کو کہیں نہیں پڑھا، نہ امام راضی کو گفتگو کرتے ہوئے میں نے پایا، اور جتنی میں تفاسیر پڑھ سکتا تھا، روح المعانی ہے وہ بہت کھل کے بات کرتے ہیں۔ میں نے کہا میری سمجھ میں ایک ہی بات آتی ہے کہ اللہ نے قرآن کے ساتھ اپنے محبوب کو شارح بنا کر بھیجا۔ اب حضور وضاحت کریں گے کہ اس لفظ کا مطلب کیا ہے۔ الناس کا لفظ قرآن پاک میں کئی جگہ پہ آتا ہے، لیکن حضور بتا رہے ہیں نا کہ یہ الناس منافقوں کے لیے، یہ الناس صحابہ کے لیے، یہ الناس پوری انسانیت کے لیے، اس الناس سے فلاں مراد ہے، اس سے، تو الناس تو ایک ہی ہے، اس کی شرح نبی پاک فرماتے ہیں۔ تو نبی پاک کو شرح کرنے کا حق ہے کہ بعد میں امت بھٹک نہ جائے، آپس میں رولا نہ پڑ جائے۔ جب آیت نازل ہوتی ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، تو اہل البیت عام ہے، حضور نے اس کو خاص کس طرح کیا کہ چادر پھیلا زہرا تھی سونی تو بھی آویں اپنے پتران بھی نال لیا، اور مولا علی کو بھی آواز دی آؤ نا تم بھی آؤ، یہ 4 اور حضور 5، اور ان کو چادر کے نیچے جمع کر کے اللہ کہتا ہے کہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اللہ چاہتا ہے کہ اہل بیت کو پاک کر دے، تو حضور نے صرف 4 کو خاص کر دیا، اہل بیت کو عام نہ رہنے دیا، خاص کر دکھا دیا اور کہا کہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، جنہاں تو پاک کرنا ہے وہ ایک۔ اب جن کو حضور نے مخصوص کر دیا ان پہ گفتگو کرنے کا نہ مجھے حق ہے نہ آپ کو حق ہے۔ اور اس وقت ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ جن کو نبی پاک کربلا کی مٹی دے کے گئے تھے، انہوں نے عرض کی کہ حضور میں ہی
حضور میں بھی شامل ہو جاؤں، چادر کے نیچے آ جاؤں؟ تو آپ نے کہا تم پہلے بھی خیر پڑھو، خیر ہے اتھے کی گزارا کرو جڑا پہلے ہے۔ یہ بڑا منصب ہے، نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی کی ازواج کو ہم نے تو نہیں، مولوی کے نکاح نے تو نہیں، رب نے قرآن میں ہماری مائیں بنایا، تو ان کا احترام کرو نا۔ ہم کب کہتے ہیں ماں ہے تو ماں ہے، لیکن یہاں نبی نے شامل نہیں کیا، شامل نہ کر کے قیامت تک کے لیے ثابت کر دیا، جب بھی اہل بیت کا نام آئے گا نظر یا علی کے چہرے پہ جائے گی، یا سیدہ زہرا کے در پر جائے گی، ان کے چہرے تک کسی نظر کی ضرورت نہیں، یا ان کی اولاد پاک تک جائے گی۔ لیکن یہاں پہ ایک بات عرض کروں گا، کبھی کبھی تنہائیوں میں بیٹھ کر سوچتا ہوں کہ سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہ ہیں کیا؟ احادیث مبارکہ جماعت اہل سنت کے اسٹیج پر، ہمارے اسٹیج پر بیان کی جاتی ہے کہ حضور جب بھی کبھی گھر آتے تو سیدہ زہرا پاک کا سر مبارک اپنے سینے سے لگا اور یہاں سے سونگا کرتے، سر مبارک کے اس سے پیشانی سے آپ سونگا کرتے تھے۔ پوچھا گیا حضور آپ اس طرح کیوں کرتے ہیں؟ مولا علی نے پوچھا ہوگا نا، گھر کی اور تک جا نہیں سکتا، یا ہماری ماؤں نے پوچھا ہوگا ازواج مطہرات۔ حضور میں حیران ہوں اس بات پر کہ تاریخ کے اندر مصدقہ روایت ہے کہ حضور کے وصال کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن حضرت سیدہ زہرا کو اپنے پاس بلاتی ہیں اور بلا کے پتہ کیا کہتے ہیں؟ تیرے ابے تو بعد تیرے ورگا دنیا دے وچ قیامت تک، اگر ماں مانتے ہو تو پھر بات بھی مانو نا۔ ہم آگے چلیں گے، لیکن حضور یہاں پہ غور سے میری بات کو سنیے گا جو آج میں کہنے چلتا۔ حضور سونگتے اور فرماتے کہ یہ میرا جنت کا پھول، جب بھی جنت کا پھول سونگ رہا ہوتا حضور کہتے ہیں میں یہاں پہ آ جاتا، اپنی بیٹی کا سر چوم بھی لیتا ہوں، سونگ بھی لیتا ہوں۔ مجھے یہ بتائیے سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہ حضور نے مبالغہ فرمایا تھا یا حقیقت تھی؟ مبالغے ہوتے ہیں نا، جیسے ہم بھی کہتے ہیں اپنے محبوب کے بارے میں تیرا چاند جیسا چہرہ ہے، مبالغہ ہے، ہوتا نہیں ہے، حقیقت نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں تیری زلفیں شب اپنا تاریخ جیسی ہیں یا اس طرح کی ہیں، تو یہ مبالغے ہوتے ہیں شعراء کے۔ حضور شاعر تو نہیں تھے، حضور کا کلام کلام خدا تھا، تو آپ نے کہا کہ جنت کا پھول ہے۔ میری بات سنیے گا ذرا، آج مشکل میں ہوں کہ میں آج شاید دوسری مرتبہ کروں گا، ایک مرتبہ میں نے کلاس میں یہ گفتگو کی، علماء بھی میرے ساتھی موجود تھے میرے ادارے کے، اور آج میں اوپن بات کر رہا ہوں۔ آپ زہرا بھی ہیں، آپ کا اسم گرامی میں جان بوجھ کر نہیں لیا کرتا کہ بے ادبی نہ ہو جائے۔ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ، آپ کا اسم نام جو ہے وہ یہ ہے۔ حضور غور کیجئے گا، آپ وہ ہیں یہ جنت کا پھول ہے؟ میں نہیں سمجھا سکتا، جنت کا پھول ہے۔ اب نبی پاک کی بات کو ہم ٹکرا تو نہیں سکتے۔ اگر جنت کا پھول ہے تو قرآن کہتا ہے کہ جنت کا پھول، جنت کا پانی، جنت کا کھانا کافروں پر حرام ہے۔ بس وہ میرے نصیب میں ہے، مجھے میں صرف شیر پڑھ کر آج نہیں کرنا چاہتا۔ اس کا جیسا بھی آواز نکلا، اس نے اپنی آواز کو نہیں دیکھا، اس نے محبت ہے